بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیزم۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، ہم ہر کام کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام بھی ہو، کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا حکم ہے کہ ہم یہ کام جو نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، آیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو استخارہ سینٹر جو بنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے ایسے مرکز ہیں جنہوں نے استخارہ سینٹر بنا رکھے ہیں، اور لوگ کال کر کے یا وہاں جا کر ان کو استخارے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کروانا ہے۔ اگر کوئی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے استخارہ کرواتے ہیں۔ کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کرواتے ہیں، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کرواتے ہیں۔ تو دوستو، آپ خود کیوں نہیں استخارہ کرتے؟ استخارہ کرنا کوئی مشکل ترین کام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو استخارہ کرنا بتا دیتا ہوں، اس طریقے سے آپ استخارہ کریں۔ انشاءاللہ آپ جو استخارہ کریں گے اس کے آپ کو فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ استخارہ کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور جب نیت آپ کی یہ ہوگی کہ میں آج فلاں کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کام کا آپ نام لیں گے۔ مثال جس کی یہ ہے، مثلاً میں دکان کھولنا چاہتا ہوں نئی، تو میں استخارہ کروں گا کہ حیدرآباد چھوٹی گٹی پر اپنے تصور میں خیال کروں گا فلاں دکان جو میں لینا چاہتا ہوں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں اس میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آیا میں یہ دکان کرائے پر لے کر یا خرید کر اس میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف، اور فلاں دکان میں خریدنا چاہتا ہوں یا کرائے پر کاروبار کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو یہاں بیٹی کا نام پکاریں گے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو اس کا نام پکاریں گے، جو کاروبار کرنا ہے، جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے، آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی خطرات لاحق ہیں، تو آپ استخارہ کریں پہلے۔ یہی طریقہ ہے کہ صرف اس وقت نفل پڑھتے وقت آپ جو بھی آپ کا کام ہے اس کا نام پکاریں گے، اور اگر نام نہیں پکارتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر
آپ اپنے بستر پر آ جائیں، گھر والوں کو منع کر دیں کہ میں استخارہ کرنے جا رہا ہوں، اب مجھ سے کوئی بات نہ کرے۔ اب آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں، مصلے پر بھی کر سکتے ہیں، بستر پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مصلے پر پڑھیں تو زبردست بات ہے، اور اگر آپ مصلے سے اٹھ گئے ہیں تو آپ بستر پر پڑھ لیں، ہاتھ میں تسبیح لے لیں 100 دانے کی، اور اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پر بھی گنتی کر سکتے ہیں، جو طریقہ آپ کو آسان لگے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ جب قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا علیمو، اے علم رکھنے والے، یا علیمو یا علیمو یا علیمو، آخری دانہ پر آپ نے کہنا ہے کہ اے علم رکھنے والے مجھے علم عطا فرما۔ پھر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، اے خبر رکھنے والے مجھے خبر عطا فرما۔ آخری بات جو آخری تسبیح ہوگی اس میں آپ نے پڑھنا ہے یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدنی، 3 یہ یا رشیدو یا رشیدنی جو آپ نے کہنا ہے یہ آپ نے 101 مرتبہ کہنا ہے۔ یا علیمو یا علیمو یا علیمو، اے علم رکھنے والے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، اے خبر رکھنے والے مجھے خبر عطا فرما، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدنی، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ کے آگے دعا کرنی ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے سنت طریقے سے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے اور پاؤں اپنے تھوڑے سے موڑ کر، اور اپنے آدھے جسم پر گرمی ہے اور سردی ہے تو پورے جسم پر آپ چاہیں تو چادر اوڑھ سکتے ہیں اور سو جائیں۔ انشاءاللہ رات 2 بجے کے بعد، 2 بجے 3 بجے 4 بجے فجر سے پہلے پہلے جو آپ خواب دیکھیں گے، جو چیز آپ دیکھیں گے وہ حق اور سچ ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ 3 دن یہ عمل کریں، آپ جو دیکھیں گے وہ 100% ٹھیک ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی قسم کی بھی ہریالی دیکھی، درخت دیکھے، آپ نے گھاس دیکھی، آپ نے ہری بھری کوئی بھی چیز دیکھی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے وہ کام کریں۔ آپ بغیر سوچے سمجھے آپ کام کریں، آپ کو انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ بالفرض آپ نے سفید چیز دیکھی، سفید بادل دیکھے، سفید روشنی دیکھی،
گھر میں چونا ہوا دیکھا، یا آپ نے کوئی بھی ایسی چیز دیکھی کہ مثال طور پر کوئی شخص ہے، اس نے وائٹ لباس پہنا ہوا، یا آپ نے کوئی بھی چیز جتنی چمکدار وائٹ دیکھی، آپ اتنا ہی سمجھیں کہ کامیابی میرے دروازے پر کھڑی ہے۔ بس آپ کو اب کوئی خیال کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ارادے، پختہ ارادے کے ساتھ وہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں بے دھڑک ہو کے کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ مل گیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، آپ کو وائٹ یا سبزہ، آپ کو کوئی بزرگ نظر آ جاتا ہے، بزرگ سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کوئی بزرگ نظر آ جاتا ہے، وہ بزرگ بڑے خوبصورت ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یا وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو آپ یہ عمل کر لیں، آپ چیز خرید لیں۔ اور اگر آپ کالے کالے بادل یا کہیں آگ جلتی ہوئی، یا مثال کے طور پر کوئی کالی دیوار دیکھ لیں یا سیاہی دیکھ لیں یا لال رنگ دیکھ لیں یا لال خون دیکھ لیں، خون نہیں ہونا چاہیے، لال کلر ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہرگز کام نہ کریں۔ بے شک بظاہر اس میں آپ کو لاکھوں کا فائدہ نظر آ رہا ہو تو آپ نہیں کریں گے، بس اس سے باز آ جائیں۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے خود عمل بن جائیں گے۔ آپ استخارہ خود کریں، اپنا کریں، اپنے گھر کا کریں، اپنے دوست احباب کا کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہر شخص اپنا استخارہ خود کام کا، جو بھی اس کو بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کا استخارہ کرے، وہ کامیابی پائے گا۔ اب ہم استخارہ سینٹر کی طرف جاتے ہیں، وہ استخارہ کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ علم، اللہ غیب کا علم جانتا ہے۔ یعنی بے شک اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے۔ اب اس نے استخارہ کیا، ایک جگہ سے آپ نے استخارہ کرایا، ٹھیک آ گیا، دوسری جگہ سے کرایا، ٹھیک آ گیا، تیسری جگہ سے کرایا، وہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا۔ اب آپ کہیں گے یار اس نے استخارہ کیا ٹھیک آیا، اس نے کیا ٹھیک آیا، وہاں سے کروایا ٹھیک نہیں آیا۔ لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر ان کا ٹھہراؤ نہیں، پانچ جگہ سے استخارہ کرواتے ہیں۔ تو بھائی آپ 5 یا 10 جگہ سے استخارہ نہیں کروائیں، آپ خود کیوں نہیں استخارہ کرتے؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اللہ نے تجھے قرآن دیا، اللہ نے تجھے ایمان دیا، اللہ نے تجھے ہر چیز دی، تو آپ استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ تو دوستو، استخارہ خود کیا کرو اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش خود کیا کرو، تو آپ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے کے ساتھ اور کامل اولیاء پر یقین رکھتے کے ساتھ آپ استخارہ کرا کریں۔ اور استخارہ کا طریقہ یہی ہے، وہ چاہے ہم تسبیحوں سے کریں، انگلیوں سے کریں، یا اپنے دھیان سے کریں، تو آپ استخارہ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ استخارہ خود کرنا ایک برکت ہے، آپ خود کریں، اگر گھر میں والدین ہیں آپ والدین سے کروائیں، خود کریں، اپنے گھر کا ایک ایک فرد، ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں 5 کرو، ایک تو نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے آگے جب جھک جاتے ہیں
تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جھکنا. تو جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ یہ اب میرے سے کیا مانگ رہا ہے، تو ہمیں سچی خبر ملے گی. ایسا نہیں کہ اس بابا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، دوسرے بابا نے کہہ دیا غلط ہے، تو ہم اب کیا کریں، کس طرف جائیں. اس چیز سے اپنی جان چھوڑائیں اور استخارہ خود کریں. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم. میرا اور آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر.